دوستان محترم، عزیزان محترم، میرے پیارے سنی صحیح العقیدہ بھائیوں، میں آپ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر آیا ہوں اور وہ اس مسئلے کے پیش نظر حاضر آیا ہوں کہ ایک مسئلہ کھڑا کیا ہے جو ہمارے افغانی بابا ہیں، بابا ظریف چشتی صاحب، وہ ان کی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو خلاف شرع شریعت کے خلاف ان کی باتیں جا رہی ہیں، تو البتہ ان کا رد بہت ضروری ہے۔ تو اب یہاں پر بات کرتے ہیں، پہلے ہم عوام اہل سنت سے گوش گزار ہوتے ہیں، عوام اہل سنت سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں کہ جو ان کے مریدین ہیں، جو ان کے لواحقین ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے عشاق ہیں، ان سے چند باتیں کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی تو ایک اچھے پیر کی تلاش میں ہیں اور اچھا سمجھ کے ہی انہوں نے ان سے بیعت کیا ہے۔ تو اب میں چند باتیں ان سے کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ نے یہ دیکھا کہ جس سے ہم مرید ہو رہے ہیں کہ وہ پیر ہمارا عالم ہے یا نہیں ہے، شریعت کا پاس رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، شریعت کا پاس رکھنے والا ہمارا پیر ہے یا نہیں ہے؟ البتہ دو قسم کے ہی لوگ ہوا کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو نیک ہوا کرتے ہیں وہ نیکوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اور جو بد ہوا کرتے ہیں وہ بدوں کی تلاش میں رہا کرتے ہیں۔ تو البتہ جو نمازوں سے بھاگنے والے ہیں تو وہ ایسے پیروں کی طرف جاتے ہیں، اور جو نمازوں سے محبت کرنے والے ہیں تو وہ نیک اور متقی پرہیزگار پیر کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور وہ اسی کا دامن تھام لیتے ہیں اور وہ وہیں پناہ لے لیتے ہیں۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ جو آوارہ قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں تو وہ آوارہ پیروں کی طرف جاتے ہیں۔ اب دوسری بات، بابا جی اپنے آپ کو سجدہ کرا رہے ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو پوری حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حق ہو تو آپ ہمارے ساتھ آئیں۔ سجدے کی دو قسمیں ہیں، سجدہ تعظیمی اور سجدہ تعبدی۔ سجدہ تعظیمی اور سجدہ تعبدی کسی بھی انسان کو، کسی کو کرنا یہ حرام ہے۔ اب سرکار نے کیا فرمایا سجدے کے تعلق سے؟ تو سرکار نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میری امت میں اگر سجدہ تعظیمی روا ہوتا، جائز ہوتا، تو میں سب سے پہلے اپنی امت کی عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ سرکار کی حدیث یہ ہے۔ اب بابا جی اپنے آپ کو سجدہ کرا رہے ہیں، کئی ساری ویڈیوز میں دیکھا گیا ہے۔ ایک تو وہ بابا جی اپنے آپ کو سجدہ کرا رہے ہیں، اور دوسرا کہ بابا جی کے پاس میں کوئی بیٹھا ہے تو وہ ان کو سجدہ ہو رہا ہے، لیکن بابا جی دیکھ رہے ہیں، منع نہیں کر رہے ہیں۔ دوسری بات، اب آئیے کہ بابا جی سرکار کی حدیث کا لحاظ رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر بابا جی نے سرکار کی حدیث کا مذاق اڑایا ہے، اور سرکار کی حدیث پاک کو کچھ نہ سمجھ کر کے سرکار کی توہین کی ہے، اور سرکار کی حدیث کی توہین کی ہے، اور شریعت کی توہین کی ہے، شریعت محمدیہ کی توہین کی ہے۔ توہین کیسے کی ہے کہ ایک طرف تو یہ اپنے آپ کو آل رسول بھی کہہ رہے ہیں، ایک طرف کو اپنے آپ کو یہ زندہ ولی بھی کہہ رہے ہیں، ایک طرف اپنے آپ کو یہ اوتار بھی کہہ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیا کیا القابات انہوں نے اپنے آپ جوڑ لیے ہیں، اپنے ساتھ میں خود کو دے دیے ہیں۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ شریعت کا پاس رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب یہ اپنے آپ کو سجدہ کرا رہے ہیں تو یہ سرکار کی تعظیم نہیں بلکہ توہین کر رہے ہیں۔ کوئی بھی انسان اگر اپنے آپ کو سجدہ کرا رہا ہے تو وہ حرام کام کر رہا ہے، اور جو حرام کام کھلم کھلا کرتا ہے وہ فاسق معلن ہوتا ہے، اور جو فاسق معلن ہوتا ہے وہ کبھی پیر نہیں بن سکتا۔ اب دو باتیں آپ کے یہاں ثابت ہو گئیں۔ ولی کی 4 شرائط ہیں، ایک تو سنی صحیح العقیدہ ہونا، عالم ہونا، سلسلہ سرکار تک ہونا، اور فاسق معلن نہ ہونا۔ تو یہاں پر یہ فاسق کی قسم میں داخل ہو گئے، کیونکہ حرام کام کرنے والا اعلانیہ طور پر جو حرام کام کرتا ہے وہ فاسق کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر بابا جی سے 2 چیزیں تو ساقط ہو گئیں، ایک عالم ہونا اور ایک فاسق معلن۔ تو اب یہ بتائیے کہ جس امام میں شرائط امامت نہ پائے جائیں تو اسے امام ہم کیسے بنا سکتے ہیں، اس کے پیچھے ہم نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو جس طریقے سے آپ امام کی امامت
قبول نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے آپ کسی پیر کو کے اندر جب شرائط نہیں پائے جا رہے ہیں تو آپ اس کی بیعت بھی نہیں کر سکتے، اس سے بیعت بھی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ پیر نہیں بلکہ پیر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بابا جی اپنے آپ کو سجدہ کرا رہے ہیں تو سجدے کی کرانے کی وجہ سے یہ سرکار کی توہین، اب سرکار کی عالمی ہیں، خود کو عالمی کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو سادات کرام میں سے بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سرکار کی توہین کر رہے ہیں یا تعظیم کر رہے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیجئے، حدیث کی روشنی میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سرکار نے فرمایا سجدہ تعظیمی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ تو جب حرام کام کرنے والا پیر بن رہا ہے، اپنے آپ کو زندہ ولی کہہ رہا ہے، تو وہ زندہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے لیے بابا ظریف چشتی محض ایک مذاق سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، وہ صرف مذاق بنے ہوئے ہیں، اور وہ فیمس ہونے کے چکر میں وہ کچھ کا کچھ بولتے ہیں، آئے دن وہ ویڈیو ڈالتے رہتے ہیں کہ اب میں ایسا کر رہا ہوں، ایسا مجھے لوگ کہہ رہے ہیں، ایسا لوگ کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کے فالوورز بھی بہت ہیں، فالوورز سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جاء الحق وزہق الباطل، جہاں پر حق آتا ہے تو باطل خود بخود انشاءاللہ بھاگ جاتا ہے۔ تو میں تمام عوام اہل سنت، علماء اہل سنت سے، عوام اہل سنت سے، اپنے کم علم بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسے پاخنڈی اور نالائق باباؤں کے چکر میں نہ پڑیں، بلکہ اپنے ایمان کو اپنے ایمان کی اگر سلامتی چاہتے ہیں تو نیک اور متقی پرہیزگار کا دامن تھام لیں۔ آپ اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ بابا جی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بہت بڑا صوفی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرا رشتہ جو ہے تصوف سے بہت گہرا ہے۔ بابا جی کا رشتہ تصوف سے تو کم لگتا ہے لیکن کیمرے سے زیادہ لگتا ہے۔ بابا جی اگر کہیں بھی جاتے ہیں، ہم کل کی ویڈیو میں اور آگے تذکرہ کریں گے، بابا جی کے تصوف دکھائیں گے کہ آپ کو بابا جی کا تصوف کس حد تک پہنچا ہوا ہے، کس درجے تک بابا جی کا تصوف پہنچا ہوا ہے۔ البتہ دو جگہ شاید نہیں جاتا ہوگا بابا جی کا کیمرہ، ایک تو ٹوائلٹ، واش روم وغیرہ، ان چیزوں میں نہیں جاتا ہوگا، یہاں کے علاوہ ہر جگہ بابا جی اگر زلفیں سوار رہے ہیں کسی ہیروئن کی طرح تو وہ اس طریقے سے کیمرے کی زد میں آ جاتا ہے۔ اگر بابا جی کہیں دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں تو بابا جی کا ایک دم ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ تو بابا جی کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیمرے والا بھی دوست کم اور دشمن زیادہ لگتا ہے۔ بابا جی کے پیٹھ پر وہ چھرے گھونپ رہا ہے ویڈیو بنا کر کے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے پیارے بھولے بھالے سنی مسلمان بھائیوں سے کہ ایسے پیروں کے چکر میں نہ پڑیں، ایسے باباؤں کے چکر میں نہ پڑیں۔ آپ دیکھنا یہ 2-3 مہینے کے بعد خود رفو چکر ہو جائے گا اور یہ تمہاری جیبیں خالی کر کے یہ صاف ہو جائے گا، اس کا پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کہاں گیا، کہاں سے آیا، کہاں گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔